نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن ادریس نے ابن جرید سے، انہوں نے ابن ابی عمار سے، انہوں نے عبداللہ بن بابیہ سے، اور انہوں نے حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، اب تو لوگ امن میں ہیں، پھر قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ریات ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، اسی لیے تم اس کا صدقہ قبول کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1573۔ ایک اور حدیث ہے طہارت اور اس کے احکام و مسائل کے بارے میں۔ حضرت اسامہ بن عمیر حضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور خیانت کے مال میں سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ امام ابن ماجہ نے ایک تیسری سند یعنی ابو بکر بن ابی شیب کی سند سے مذکورہ حدیث کی مثال بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 271۔ دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور لائک ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔